چار عورتوں کو دیکھ کر اللہ بہت مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چار عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جہاں دنیائے اسلام میں حجاب کے بارے میں مختلف معاشروں کا مختلف رویہ رہا ہے، وہاں اسے اوڑھنے کے انداز بھی جدا جدا رہے ہیں۔ جہاں ایران اور سعودیہ عرب میں اسے تمام عورتوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا، وہاں ان دونوں معاشروں میں اس بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا صرف سر کا ڈھانپنا ہی کافی ہے یا چہرے پر نقاب ڈالنا بھی ضروری ہے۔ اس کے برعکس ترکی میں سرکاری اداروں میں اس پر پابندی بھی لگائی گئی اور کئی دوسرے مسلمان اکثریت کے یورپی ممالک میں پردے یا حجاب کا رواج نہیں رہا۔ پاکستان میں جہاں بہت سی عورتیں برقع اور حجاب اوڑھتی ہیں، وہاں شہروں اور دیہات میں ایک بڑی تعداد نہ تو پردہ کرتی ہے اور نہ ہی حجاب اوڑھتی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا حجاب پہننا ضروری ہے؟ اگر آپ پردے کی حمایت کرتے ہیں تو کیوں؟ اور اگر آپ مخالفت کرتے ہیں تو کیوں؟ کیا اسے لازمی قرار دینا چاہیے یا اسے انفرادی مرض پر چھوڑ دیا جائے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، خواتین اسلام میں عورتوں کی 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پہلی خوبی، پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبیاں اللہ کو پسند ہوں تو پھر ظاہر ہے وہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ فرمایا گیا، اللہ کے پسندیدہ بندی مان جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورت کہتی ہے یہ پردے کا کیا ہے، بس انسان کا ذہن پاک صاف ہونا چاہیے اور دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہتا ہوں، اے میری بہن، تیرا ذہن کتنا بھی پاک صاف ہو جائے لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ میری بہن سن، پردے کا حکم سیدہ فاطمہ کو بھی دیا گیا تھا۔ ایک ان پڑھ با پردہ اور با حیا عورت اس پی ایچ ڈی عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ نہیں ہے، ڈگری تو ہے لیکن بال ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس ڈگری تو ہے، تعلیم تو ہے لیکن آنکھوں میں شرم و حیا نہیں۔ اس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن ماں باپ کا ادب و احترام نہیں، بھائیوں کا احترام نہیں کرتی، ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں پر اتراتی ہیں، اپنے حسن پہ ناز کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حسنوں پر ناز کرتی ہیں کہ میرا چہرہ کس قدر خوبصورت ہے، میرے بال کتنے نرم و ملائم ہیں، اور اس طرح سے خود کو دوسری عورتوں سے الگ تھلگ سمجھتی ہیں۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو اپنے حسن پر ناز کرے؟ تجھ سے پہلے کتنے حسن و جمال کی پیکر عورتیں قبروں میں جا پڑیں، وہ بھی کبھی اپنے حسن پر ناز کیا کرتی تھی، آج ان کے حسن کو اور ان کے خوبصورت چہرے کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ قبرستانوں میں جایا کرو، دیکھا کرو اور غور کیا کرو، تو پھر اپنے حسن پہ ناز نہیں کرو گی۔ ہمارے ہاں تو زواج ہی بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو اس کی جدائی کا غم ہر چیز مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بھائی بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے ایک بہت ہی غم زدہ صورتحال ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا تھا۔ فوتگی کے دن بھی عورتیں پردے کا خیال رکھا کرتی تھیں، ہر چیز پہ یہ غم مسلط ہو جاتا تھا لیکن نماز پہ مسلط نہیں ہوتا تھا۔
لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ میت اکیلی پڑی رہتی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے۔ اسلام کی ایک مقدس شہزادی کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اسلام و کفر کے معرکے میں شہید ہو گیا۔ اب یہ نیک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پیروں تک پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکلوتے جوان بیٹے کی موت کا غم تو بڑوں کا کلیجہ چھلنی کر دیتا ہے، اور وہ گری آزادی اور چیخو پکار پہ اتر آتے ہیں۔ یہ کیسی خاتون ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت میں اور مکمل ہوش و حواس میں ہے۔ اتنے بڑے صدمے کے باوجود یہ ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ خوانی کرتی تھی، ماتم کرتی تھی اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک خاتون نے جب یہ باتیں سنی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہے، تو اس نے کہا، میرے بھائیوں، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا۔ سبحان اللہ! یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود اسلام پلتا تھا۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ محبت، اعتماد اور سمجھداری سے مضبوط ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان تنازع اور بحث و تکرار فطری ہے، ان سے بچا نہیں جا سکتا، مگر رشتے کی مضبوطی اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اسے کس طرح سنبھالتے ہیں۔ اپنے شریک حیات سے ہمیشہ نرم اور شائستہ انداز میں بات کرنے والوں کے رشتے جلد نہیں ٹوٹتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب ایک عورت نکاح کے ذریعے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اپنا آپ ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں، اسے پہچانتی نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، پھر بھی نکاح کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اللہ رسول کی رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے اور موت کی اسی کیفیت میں گزر کر اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ موت کیسی اذیت سہنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت، اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے، تو اس کے چہرے پر چھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہے اس جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بزرگ اور نیک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا کہ عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے، مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو وہ بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور اس نے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔
فرمانے لگے ہر وہ شخص جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے، اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے، یہی عورت سر کا تاج بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مدد کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر چھریوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کی بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے ہی خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورت کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدارا اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب پوچھا گیا اے ام المؤمنین، عورتوں کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، تو فرمایا نمبر 1 پردہ، یعنی پردہ کرنے والی عورت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ عبادت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کے ہر فرد بشر سے ایک مضبوط عہد لیا ہے، جسے قرآن مجید نے واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ نمبر 3 اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے، قیام، رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے جی بچے زیادہ ہیں، نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔